بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے سلام کی فضیلت۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے السلام علیکم۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں السلام علیکم کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے وہ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ ملت اسلامیہ کا یہ حسن ہے، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ السلام علیکم کہتا ہے۔ تو ایک اتنا عظیم کام، اتنا برکت والا اور اعلیٰ عمل جو ہر روز ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر عظیم وہ کیا ہے، اس حوالے سے میں اپنی چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ النور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پاکیزہ برکت والی دعا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم تو گویا کہ آپ اپنے مخاطب کو اللہ رب العالمین کی سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم پر سلامتی عطا فرمائے، ہے آنے والے تو سلامت رہے، تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، برکات ہو، تو آپ اس کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی آ گیا کہ تم سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام دو۔ پھر ارشاد فرمایا تحیتہم فیہا سلام۔ یہاں پر اہل جنت کا ذکر ہے کہ جنتی جنت میں جو ایک دوسرے کو سلام کریں گے وہ سلام کیا ہوگا؟ وہ سلام السلام علیکم ہوگا۔ یعنی جنتی جنت میں، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ میں یوں کہوں کہ یہ اہل جنت کا نغمہ ہے، اہل جنت کا ترانہ ہے کہ ان کی زبان پر سلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سلام قول من رب الرحیم، کہ یہ اہل جنت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک کلمہ ہوگا، سلامتی والا جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلام۔ تو مزید سبحان اللہ متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سلام کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ ای الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت برے جملے ارشاد فرمائے، ارشاد رسالت معاب ہوا قالا تطعم الطعام، کہ تو کسی کو کھانا کھلائے، سبحان اللہ، یہ بہترین اسلام ہے۔ پھر فرمایا وَتَقْرَأَ السَّلَامَ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ جن کو تو جانتا ہے یا جن کو نہیں جانتا ان کو سلام کہنا۔ تو سبحان اللہ، آپ جن حضرات کو جانتے ہیں نہیں جانتے پھر بھی آپ سلام دیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والا جملہ ہے۔ بسا اوقات حضرات محترم انسان کا دل کرتا ہے کہ اگلا مجھے پہلے سلام دے تو میں سلام دوں، ایسا نہیں ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اجر ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ارشاد رسالت معاب ہے من قالا السلام علیکم فلہ عشر حسنات۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو کہا السلام علیکم تو اس بندے کے لیے 10 نیکیاں ہیں، حسنات، 10 حسنات ہیں، 10 نیکیاں ہیں۔ ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ 20 حسنۃ،
اس بندے کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ارشاد رسالت مآب ہے وَمَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلَهُ 30 حَسَنَةٌ، اس بندے کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھیں، 1 نیکی، 2 نیکی، 3 نیکیاں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت والے دن ایک ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جسے 1 نیکی کی ضرورت ہوگی اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ 1 نیکی لے آؤ، تو وہ پورے اہل محشر کی طرف متوجہ ہوگا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوست احباب کے پاس جائے گا، لیکن اسے 1 نیکی بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا قطعاً ایسا نہ سمجھا جائے کہ 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا اجر عظیم عطا فرما رہا ہے اس بندے کو جو یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، پھر میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت آپس میں محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بیان فرمایا۔ سماعت فرمائے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ارشاد رسالت مآب ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، یعنی ایمان ضروری ہے جنت میں دخول کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، پھر فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہیں کوئی ایسی شے نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرات گرامی، آپس میں محبت کریں گے تو ایمان نصیب ہوگا، ایمان ہوگا تو جنت میں دخول ممکن ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو۔ لہٰذا اس ساری گفتگو اور اس مختصر سیشن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی فضیلت والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اجر کا حقدار بنانے والا ہے۔ لہٰذا سلام آپ کی زبان پر جاری رہے، یہ اہل جنت کا ترانہ ہے، یہ فرشتوں کی بولیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعام ہے اہل جنت کے لیے۔ لہٰذا دنیا میں چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، دوست احباب سے ملاقات کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے بات جاری و ساری رہے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔